اللہ کا ایک خاص انعام ہے یہ اولیاء اللہ، اللہ کا ایک خاص انعام ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ ایک خاتون ولیہ کا ذکر خیر سنتے ہیں، کیا کمال کی خاتون ہے، کیسی عبادتیں ہیں، کیسی ریاضتیں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ زاہدہ، نیک و پارسا اور خوف خدا والی خاتون تھی، دن کو روزہ رکھتی اور تلاوت قرآن پاک کیا کرتی۔ آپ کے سامنے جب کوئی جہنم کا ذکر کرتا تو خوف خدا کے باعث بے ہوش ہو جایا کرتی۔ آپ نے ننگے پاؤں بیت اللہ کا حج کیا، کعبہ مشرفہ پہنچی تو ہیبت اور خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ آپ خوب عبادت اور ریاضت کیا کرتی، نیند کا غلبہ ہوتا تو ٹہلنا شروع کر دیتی اور خود سے فرماتی، رابعہ یہ بھی کوئی نیند ہے، اس کا کیا مزہ، اسے چھوڑو اور قبر میں مزے سے لمبی مدت کے لیے سوتی رہنا۔ آج تو تجھے زیادہ نیند نہیں آئی لیکن آنے والی رات خوب نیند آئے گی، ہمت کرو اور اپنے رب کو راضی کر لو۔ آپ نے 50 سال اسی طرح گزار دیے، نہ تو کبھی بستر پر لیٹی اور نہ کبھی تکیہ سر پر رکھا، اور اسی حال میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ جی ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح بھی اولیاء کرام نے عبادتیں کی ہیں۔ ایک وہ تھے کہ سونے کو غفلت سمجھتے تھے، ایک ہم ہیں جو اٹھتے ہی نہیں ہیں، سو جائیں تو کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے، لوگوں کی فجر قضا ہو جاتی ہے، اور وہ جب آرام کے لیے جاتی تو خیال آتا کہ نیند میں وقت ضائع کیوں کروں، قبر میں آرام کریں گے۔ وہ کہتے ہیں نا شاعر، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، یعنی جاگنا ہے نا تو آسمان کے سائے تلے جاگ لو، یہاں عبادت کر لو، یہاں غفلت کی نیند سے اٹھ جاؤ۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ ادھر جاگنا ہے، ادھر گناہوں سے بچنا ہے، ادھر عبادت کرنی ہے تاکہ قبر میں آرام مل جائے۔ آپ کو معلوم ہے ایک بزرگ بڑی پیاری بات فرماتے تھے، زمین کے اوپر کام اور زمین کے اندر آرام۔ ایسی زندگی گزارو، اتنا کام کر لو اچھا زمین کے اوپر کہ زمین کے اندر آرام ہو جائے۔ زمین پر ایسے کام مت کرنا کہ زمین کے اندر مار پڑے۔ یہ بات سمجھنے والی، آپ کو پتہ ہے جو اللہ والے قبر میں جائیں گے نا، گناہگار کو تو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، سانپ اور بچھو آئیں گے، مگر جن سے اللہ راضی ہوتا ہے نا ان کو پتہ کیا کہا جائے گا، نم کا نومت العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو قبر میں باقاعدہ آرام ملے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری قبر کیڑوں والی نہیں بلکہ رحمتوں کی کھڑکی والی بنا دے، ہمیں جہنمی کفن نہیں جنتی کفن کا بستر مل جائے، اور ہم قیامت تک چین کی نیند سوتے رہیں، نبی پاک کے جلووں میں گم رہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کی کیا شاندار باتیں ہیں۔ ایک بار آپ کے گھر میں ایک چور آ گیا، اچھا آپ تھی بڑی نیک پارسا، آپ کے پاس کوئی سامان ہی نہیں تھا، چور آ کے حیران ہو گیا کہ گھر میں چوری کیا کروں، ایک لوٹے کے سوا کوئی چیز ہی نہیں تھی پورے گھر میں۔ اس کمرے میں گیا، ادھر گیا، بہت تلاش کیا، کچھ بھی نہیں ملا۔ اب جب دیکھا کچھ نہیں ہے تو باہر نکلنے کا ارادہ کیا، حضرت رابعہ بصریہ نے اسے دیکھ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چالاک اور ہوشیار چور ہونا تو کوئی چیز لیے بغیر نہیں جاؤ گے۔ اس نے کہا مجھے تو کچھ مل ہی نہیں رہا تو میں کیا لے کر جاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کچھ نہ کچھ تو تم لے کر جاؤ گے، ایسا کرو جو لوٹا تمہیں نظر آئے نا اس سے وضو کرو اور کمرے میں داخل ہو جاؤ، 2 رکعت نماز ادا کرو، کچھ نہ کچھ تم لے کر جاؤ گے۔ اب چور نے کہا کچھ تو مل نہیں رہا، چلو جو یہ کہتی ہے وہی کر لیتا ہوں۔ لوٹا اٹھایا، وضو کیا، کمرے میں گیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یہ نماز کے لیے کھڑا ہوا، بی بی رابعہ بصریہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، کہا یا اللہ یہ میرے پاس آیا، اس کو ملا کچھ نہیں، میں نے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، اللہ تو فضل و کرم سے محروم نہ کرنا، تو اسے خالی نہ لوٹانا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس کو اتنا مزہ آیا، عبادت کی ایسی لذت مل گئی، وہ رات کے آخری حصے تک نماز ہی پڑھتا رہ گیا، نفل پڑھتا رہا۔ اب جب صبح کا وقت قریب آیا تو بی بی رابعہ بصریہ اس چور کے پاس گئی کہ کر کیا رہا ہے؟ تو وہ سجدے کے اندر اپنے آپ کو ہی ڈانٹ رہا ہے، اپنے نفس کو ڈانٹ رہا ہے، یعنی اس مرتبے پر پہنچ گیا کہ اپنا احتساب کرنا شروع کر دیا کہ اے نفس
کہ میرا رب کریم جب تجھ سے پوچھے گا کیا تجھے حیا نہ آئی کہ تو میری نافرمانی کرتا رہا، میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا، اب گناہوں کی گٹھڑی لے کر میری بارگاہ میں آیا ہے، جب وہ مجھ پر غضب کرے گا اور اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ آپ نے اس سے جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو بی بی رابعہ نے پوچھا بتاؤ رات کیسی گزری؟ تو کہتا ہے خیریت سے گزری، عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں کھڑا رہا، اس نے میرے ٹیڑھے پن کو درست کر دیا، میرا عذر قبول فرما لیا، میرے گناہوں کو بخش دیا اور مجھے میرے مطلوب و مقصود تک پہنچا دیا۔ پھر وہ شخص چہرے پہ حیران و پریشانی کے آثار لیے چلا گیا۔ اب سنو پیارے اسلامی بھائیوں، اب جو اگلا پیراگراف ہے نا، اللہ اکبر، یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ نے اب اللہ کی بارگاہ میں پتہ ہے کیا کہا؟ پھر آپ اٹھائے کہ یا اللہ، یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا، تو نے اسے قبول کر لیا، میں تو کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا تو نے مجھے بھی قبول کیا یا نہیں؟ یا اللہ میں بھی تو تیری بندی ہوں۔ یعنی یہ نہیں کہ اپنا کمال سمجھا، آپ کہہ رہی مولا اس کو تو نے قبول کر لیا، میں تو بہت عرصے سے تیری عبادت کر رہی ہوں، مولا مجھے بھی تو قبول فرما لے۔ اب غیب سے آواز آئی، اے رابعہ ہم نے اسے تیری وجہ سے ہی قبول کیا ہے، تیری وجہ سے ہی اپنا قرب عطا فرمایا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہوتے ہیں اولیاء کرام، چور آئے نا اس کو ولی بنا دیتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔